जिन्होंने हदीस ना भी पढ़ी हो, हदीस ना भी सुनी हो, मतन कुरान सुनते हो, तब भी वाद अल्लाह का लफ्ज उनकी जुबान पर आता हो, तो यस्तखलिफन्नहुम का लफ्ज उनकी जुबान पर आता हो, खिलाफत का वादा अल्लाह की तरफ से, ये उनके यहाँ भी सबासत और मशहूर हो। दीनहुम, और अल्लाह यकीनन जरूर से जरूर उनके लिए उनके दीन को मजबूत करेगा। उनकी हुकूमत में, खिलाफत में वो नाफिज होगा, वो नाफिज होगा। और दीन उनका, दीन उनका। अब दीन की निस्बत की जा रही है इनकी तरफ नहीं, खुलफा की तरफ, जिनकी हुकूमत हो, जिन्हें हुकूमत मिली, उनकी तरफ। दीन एक निस्बत दीन की अल्लाह की तरफ थी। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। हुजूर के पास पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेश किया, तो अब निस्बत हुजूर की तरफ हुई। ओ मौलाना, उस निस्बत हुजूर की तरफ हुई। या अय्युहन्नास, कुल या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी। अब निस्बत हुजूर की तरफ है। दीन वही है या तब्दील हो गया? दीन वही है या तब्दील हुआ? निस्बत तब्दील हुई, निस्बत तब्दील हुई। पहले अल्लाह की तरफ थी और अब रसूलुल्लाह की तरफ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन सिखाया और सहाबा ने सीखा, उस पर अमल किया, उसको ले आए अपने अमल में। अब जब इन्होंने सीख लिया, अल्लाह ने पूरा भेज दिया, हुजूर ने पूरा बता दिया, सिखा दिया, सहाबा सीख गए। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब न दीन नहीं फरमाया, न दीन का, न दीन मोहम्मद, बल्कि दीनकुम। अब हुजूर सहाबा के साथ हैं, हुजूर सहाबा के साथ हैं, सहाबा हुजूर के साथ हैं। इस मजमे को कहा जा रहा है कि तुम्हारे दीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी पूरी कर, और दीन किसे दे दिया? सहाबा। अब दीन की निस्बत किन की तरफ है? सहाबा की तरफ। फिर सहाबा में से तखसीस होती है कि एक वक्त आना है, उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, उस वक्त क्या होगा? अल्लाह पाक वादा करता है तुम में से कुछ लोगों को हुकूमत देगा, ईमान वाले होंगे, अमल साले वाले होंगे, अल्लाह उन्हें खिलाफत देगा, नाम लेकर नहीं, जब आएंगे तो पता चलेगा। और मुहाजिरीन होंगे, जब उनकी हुकूमत होगी, उस दौर में जो उनका अपना दीन हो, जिस पर वो आमिल हो, वो मजबूत होगा। या अल्लाह, वो मजबूत होगा। वो और है, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बनाया, फरमाया नहीं, अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। वो कोई है, दीन जो अल्लाह को पसंद है, वो उन खुलफा का, हाकिमों का दीन होगा, और वो उस दौर में नाफिज होगा। अल्लाह ने उसको मजबूत किया हुआ होगा। लिहाजा उसके साथ किसी का इख्तिलाफ हो तो उसका कोई इस्बात नहीं है। और ये जो मजबूत और मुमक्कन दीन होगा, यही अल्लाह का पसंदीदा दीन होगा। और पता है आपको अल्लाह का पसंदीदा दीन कौन सा है? रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो इस्लाम वो होगा जो उन खुलफा के दौर में नाफिज होगा, मजबूत होगा, और जो उनका अपना दीन होगा, जिस पर उनका अपना अमल होगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। और बदल देगा अल्लाह, जरूर भी जरूर, यकीनन बदल देगा। वादा है अल्लाह का, कुरान में है, ये मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूं, वही वादा है, यानी किसी और के बस की बात नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया कि तुम यूं करना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे ले लिया, मेरा वादा है, ये होके ही रहेगा। जिस तरह क़यामत का वादा है, इसी तरह यह वादा है
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور، یقیناً، ضرور، بالضرور، یقیناً، لام تاکید، ضرور، نور تاکید، بالضرور، ثقیلہ تاکید، تثقیل، تو ان تاکیدوں کے ساتھ بات چل رہی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، حالت خوف سے حالت امن بدل دی جائے گی ان کے لیے. گویا ان پر پہلے حالت خوف رہی ہوگی، پہلے ان پر حالت خوف رہی ہوگی. یہ نہیں کہ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، ان کے لیے بات نہیں ہے. جن پر پہلے حالت خوف رہی ہوگی وہ ختم، اور اب امن ہوگا کہ اس وقت انہیں کسی سے کوئی خطرہ، کسی سے کوئی خطرہ نہ انہیں یہ ہوگا کہ وہ لڑے گا، وہ مارے گا، وہ آ جائے گا، نہ انہیں یہ ہوگا کہ یوں حق کہتے ہیں تو لتفرق عن جندی، لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ پھر جائیں گے، ایسا بھی کوئی خطرہ انہیں نہیں ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کھل کر میری عبادت کریں گے، وہی عمل ہوگا، وہی شریعت ہوگی، وہی قانون چلے گا، وہی کہیں گے، وہی کریں گے، جو میرا حکم ہوگا، کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یوں بھی کر دوں، اللہ کا حکم تو یوں ہے لیکن یہ دور ہو جائیں گے، یہ چھوڑ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ابھی تو پتہ نہیں نا تمہیں کہ کس کو خلافت دوں گا، جب دے دوں پھر جو نہ مانے. نہیں سمجھے؟ ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے نا، ابھی اتنا مان لو کہ بات ہے. جب یہ مل جائے خلافت پھر تو پتہ چل جائے گا نا. جب ان کا دین بھی نافذ ہو جائے، حالت خوف بھی ختم ہو جائے، دنیا کے بادشاہ ان کے نام سے ڈریں، پھر تو پتہ چل جائے گا نا. جو پھر بھی نہ مانے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو پھر بھی نہ مانے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نہ ماننے والے پکے نافرمان ہوں گے، کامل الفسق ہوں گے، یعنی کافر ہوں گے. اب دیکھیں بات ذالک، پہلے پتہ نہیں، حضور فرما رہے ہیں کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ وہ اللہ کا پیارا، رسول کا پیارا، اسے اللہ رسول کے ساتھ پیار. تعریف کر رہے ہیں نا، جس وہاں عامل الصالحات تعریف کر رہے ہیں نا. اور ہوگا کیا؟ اللہ اس کے ہاتھ سے فتح دے. اب یہ باتیں تو اس وقت ماننی ہے کہ جس کو کل جھنڈا دیں گے وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کے رسول کا پیارا ہے، اور اسے بھی اللہ رسول سے پیار ہے. جس کو بھی دیں، یہ اجمالی عقیدہ رکھنا ہے. اور یہ بھی پیش گوئی کے طور پہ کہ حضور نے فرما دیا اسے پتہ بھی چلے گی. گویا وہ ہے علامت، وہ ہے علامت. اب وہ وقت آیا، صبح کو جھنڈا جس کو ملتا یہ تعریف اس کی تھی. وہ جھنڈا ملتا بلال کو، یہ تعریف اس کی تھی. وہ جھنڈا ملتا سلمان کو، یہ تعریف اس کی تھی. ٹھیک ہے، یہ جھنڈا ملا، یہ جھنڈا ملا، اب پتہ چلا نا یہ تعریف ساری کس کی تھی. ہم کوئی کہے کہ نہیں وہ تو اللہ کے پیارے نہیں ہیں تو وہ اس حدیث کا منکر ہے. اگر جھنڈا ملنے سے پہلے کوئی ایسی بات کرتا تو وہ اس حدیث کے ساتھ متعلق نہیں تھی، لیکن جب جھنڈا مل گیا اور پتہ بھی ہو گئی تو اب بات پکی ہو گئی نا کہ وہ جو شان بتائی جا رہی تھی حدیث میں وہ کی تھی. اب کوئی نہ مانے تو وہ اس حدیث کا منکر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جب تک جھنڈا ملا نہیں تھا اس وقت تک یہ حدیث حضرت علی اپنے شان میں یا کوئی اور علی کے شان میں پیش کر سکتا تھا. جب تک جھنڈا ملا نہیں تھا اس وقت تک یہ پیش ہو سکتی تھی. جب مل گیا اور پھر فتح بھی ہو گئی
اس کے بعد علی کو ماننے والے تو یہ حدیث پیش کر سکتے ہیں نا. تو اب کوئی کہے کہ یہ کسی نے اپنی خلافت کے لیے پیش نہیں کی، جب ملی نہیں تھی اس سے پہلے پیش نہیں ہو سکتی تھی، جب مل گئی خلافت مل گئی اور قرآن میں جو کچھ بتایا گیا تھا کہ یوں ہوگا وہ ساری باتیں بھی پوری ہو گئی. اب ماننے والے تو کہہ سکتے ہیں نا یہ ان کی شان میں ہے، اب جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے. فرق سمجھے ہو قبل ذالک اور بعد ذالک کا. اللہ کون کا فرق بعد ذالک، کیونکہ تبین ہو گیا نا. انکار جو ہے وہ تبین کے بعد وہی جا کر کفر ہوتا ہے، وہی جا کر ضد ہوتا ہے. جب تبین نہ ہو، پتہ نہ ہو، اس وقت تک تو نہیں ہوتا. لیکن دیکھا آپ نے کہ وہ خلافت ملی، وہ خلافت ملی. اب جو نہ مانے اور اس کے نتائج بھی وہ جو بتائے گئے تھے وہ بھی حاصل ہو گئے، تمکین بھی ہو گئی. اور تمکین ایسی ہوئی کہ ابو بکر صدیق جا چکے، عمر فاروق جا چکے، حضرت عثمان جا چکے. اور یہ ابھی آپ نے دیکھا الجامع الکافی میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس وقت بھی کوئی بات ان کے خلاف کر نہیں سکتے. ہم تو کہتے کہ ہی نہیں کرنی بھی نہیں تھی، لیکن ان کے عقیدے میں تو بالکل نعوذ باللہ وہ کافر تھے نا. بھاری کی حکومت آ گئی، اب ہے اسلامی ایمانی حکومت، تو ان کا تو سارا نظام بدل دینا چاہیے تھا. لیکن اب بھی ان کو ضرورت نہیں ہو رہی، اگر کرتے ہیں تو سارا ان کا لشکر جاتا ہے. تو ان کی تمکین تو دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی ہے. اور ان کو تمکین کتنی ملی ہے ان کے عقیدے کے مطابق؟ حضرت علی کی تمکین کتنی ہے، ان کی مضبوطی کتنی ہے. ان کا دین نافذ نہیں ہو رہا، وہ دل میں کچھ اور رکھ کے بیٹھے ہیں. ان کے دور حکومت میں نافذ کچھ اور ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو اب یہ آیت واضح طور پہ ظاہر ہو کر آ گئی سامنے. اور یہ جو میں نے کہا کہ وہ الفاسقون بمعنی کافرون، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فیصلہ شیعہ میں باقاعدہ اس بات کو کھولتے اور فرماتے ہیں کہ یہاں الفاسقون یعنی الکاملون فی الفسق